میں ہوں آپ کا میزبان حنان بخاری۔ ناظرین دعا کرتے ہیں کہ آج کا جمعۃ المبارک جو کہ مبارک دن ہے آپ کے لیے ڈھیروں خوشیاں لیے آپ کی چوکھٹ پہ آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کو ناظرین آگے بڑھاتے ہیں۔ تقریباً 2 ہفتوں سے ناظرین محکمہ ایکسائز جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہے، اور بند ہونے کی وجہ سے اب وہ دوبارہ کھلنے جا رہا ہے۔ 2 مہینوں کے بند ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کی جانب سے جو 3 مہینے کا پراپرٹی ٹیکس ہے اسے بھی معاف کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ ایکسائز کو کافی چیزوں کا نقصان بھی ہوا ہے، کیونکہ ہر مہینے موٹر سائیکلوں کی سیریل نمبرز آنی ہوتی ہے، اور اس کے تحت وہ سیریل نمبروں کی وجہ سے تقریباً 5 سے 6 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ارن کرتے ہیں محکمہ ایکسائز، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو خیال رکھا جاتا ہے اور جو میسج عوام تک ڈلیور کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ سرکاری دفتروں کے اندر بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے گا۔ اس کے لیے محکمہ ایکسائز کی جانب سے خاص طور پہ ایک ایپ انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے، جس کے بعد آپ اپنے موبائل پہ اس ایپ کو انسٹال کریں گے، اور انسٹال کرنے کے بعد اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی کام محکمہ ایکسائز کے دفتر میں ہوتا ہے تو اس ایپ سے پہلے آپ اپنی اپوائنٹمنٹ لیں گے، اور اپوائنٹمنٹ کے لینے کے بعد اس ایپ پہ آپ کو ٹائم بتا دیا جائے گا۔ آپ اس ایپ کے بتائے گئے ٹائم کے اندر جو ہے وہ جا کے اس اپنے کام کو کر سکتے ہیں۔ تو وہ یہ ایک اچھی صورتحال ہے اور ایک اچھا انیشیٹو ہے جو کہ محکمہ ایکسائز کی جانب سے لیا گیا۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دے رکھی ہے۔ ہمارے ساتھ عمیر موجود ہیں جو کہ سینئر رپورٹر ہیں سٹی 41 کے۔ عمیر، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر۔ تھینک یو۔ عمیر، تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا، بتائیے گا، کیونکہ آپ ایکسائز کی بیٹ بھی کرتے ہیں، تو 3 مہینے کا جو پراپرٹی ٹیکس معاف کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات ہیں، اس کے اوپر عوام کا رسپانس کیا ہے، اور جو ایپ انٹروڈیوس کروایا گیا اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جو ہے وہ صوبائی سطح پر ریونیو وصول کرنے والا محکمہ ہے، اور جب کرونا وائرس آیا، حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کیا گیا، تو لاک ڈاؤن کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو بھی بند کر دیا گیا، تاکہ کسی قسم کا جو رش ہے، کیونکہ جو عوامی دفاتر ہیں یا عوامی مقامات ہیں ان پر شہریوں کی ایک بڑی تعداد رخ کرتی ہے۔ اسی طرح محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی اگر بات کریں تو یہاں پہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اپنے معاملات کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے اس دفتر کا رخ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم پراپرٹی ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو پراپرٹی ٹیکس فیصل آباد ریجن کی اگر بات کی جائے تو 1.5 لاکھ کے لگ بھگ جائیدادیں ایسی ہیں جن سے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پراپرٹی ٹیکس وصول کرتا ہے۔ جب کرونا وائرس آیا، لاک ڈاؤن کی کیفیت پیدا ہوئی اور کچھ تمام جو سرگرمیاں تھی وہ تعطل کا شکار ہوئی، تو حکومت کی جانب سے، پنجاب حکومت کی جانب سے ٹیکس گزاروں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا کہ ان کا اینڈ والے 3 مہینے، رواں مالی سال کے آخر والے 3 مہینے جس میں مارچ، اپریل، مئی اور جون کے مہینے ہیں، ان تینوں مہینوں کے لیے پراپرٹی ٹیکس معاف کر دیا گیا۔ اسی طرح یہی صورتحال پروفیشنل ٹیکس میں۔ پروفیشنل ٹیکس وہ ہے جو کہ مختلف شعبہ جات سے منسلک افراد سے وصول کیا جاتا ہے، تو چونکہ تمام شعبہ جات ہی بند ہو گئے، تمام کاروبار، تمام سروسز، خدمات کا سلسلہ بند ہو گیا، تو پروفیشنل ٹیکس میں بھی حکومت کی جانب سے چھوٹ دے دی گئی، اور یوں جو مجموعی طور پر ایکسائز کے اعداد و شمار تھے ان کے مطابق ابھی تک قریباً 60% پراپرٹی ٹیکس وصول کیا گیا تھا، 40% جو ہے وہ ابھی تک پینڈنگ چل رہا تھا، مگر جب یہ لاک ڈاؤن کی کیفیت آئی تو تمام کے تمام جو امور تھے وہ ادھر ہی رک گئے۔ اسی طرح اگر ہم اس کی دوسری برانچز کی بات کریں تو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جو ہے وہ نئی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور دیگر کمرشل وہیکلز کی رجسٹریشن بھی اسی کے ذمے ہے، اور اس سے ایک بھاری جو معاوضہ ہے وہ وصول کیا جاتا ہے، اور یوں محکمے کو ریونیو وصول ہوتا ہے۔ تو لاک ڈاؤن کے باعث یہ سارے کام بھی تعطل کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح پرانی گاڑیوں کی جو آنرشپ چینج ہوتی ہے، ملکیت تبدیلی ہوتی ہے، وہ تمام امور بھی، ٹوکن ٹیکس کی وصولی کا عمل بھی، گو کہ اس طرح جو تمام امور تھے وہ رک گئے تھے۔ تو ابھی محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چونکہ ابھی لاک ڈاؤن تو چل رہا ہے تو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے، اور 3 جون سے صوبہ بھر کے جو دفاتر ہے وہ کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے لائحہ عمل یہ طے کیا گیا ہے
کہ ان تمام دفاتر کو مرحلہ وائز کھولا جائے گا. پہلے مرحلے میں موٹر برانچ کھولی جا رہی ہے جس سے وہ جو گاڑیوں کی رجسٹریشن یا موٹر سائیکلوں کی رجسٹریشن، یعنی کہ کوئی بھی شہری جو اپنی نئی موٹر سائیکل یا گاڑی خریدتا ہے اور پچھلے 2 مہینوں سے یہ عمل معطل تھا، رکا ہوا تھا، اب وہ گاڑیوں کی رجسٹریشن دوبارہ سے بحال ہو جائے گی. گاڑیوں کی رجسٹریشن دوبارہ سے بحال ہو جائے گی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک بریک تھی جو کہ لگ چکی تھی، اب وہ بریک جو ہے وہ ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ابھی احمد سعید صاحب نے، جو کہ ڈائریکٹر ایکسائز ہیں. تو ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو شو کے اندر. کیا کہیں گے جو ایپ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے اس حوالے سے تھوڑا بتائیے کہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. یعنی اسمارٹ فونز کا دور ہے اور اسے یوٹیلائز کرنے کے لیے جو انیشیٹو لیا گیا ہے، اس کے ذریعے ایپ جو ہے وہ آپ اپنے پلے سٹور سے اسے انسٹال کرتے ہیں. اس کے بعد اپنا ٹائم جو ہے وہ اس ایپ کے ذریعے محکمہ ایکسائز سے لیتے ہیں، اور محکمہ ایکسائز اس ایپ کے ذریعے کس طرح سے آبزرو کرتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ کتنے لوگوں کو ٹائم دیا جائے گا. اور آپ کے بھی مختلف ڈپارٹمنٹس ہوں گے جیسے موٹر سائیکل کا، پراپرٹی کا اور دیگر چیزیں ہیں، تو کس طرح سے مینج کرتے ہیں اس ایپ کے ذریعے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. پہلے میں سٹی 41 کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس اہم موقع پہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور میں کچھ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں کہ جو انیشیٹو ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے اس کو لانچ کیا ہے. کیونکہ 21 مارچ 2020 سے لاک ڈاؤن کی ہم سچویشن میں ہیں. ایک وبا پاکستان میں آئی ہوئی ہے، اس کا شکار ظاہر پنجاب کا صوبہ بھی ہے. بڑی ایکسٹینسو قسم کی ہم پبلک ڈیلنگ کرتے تھے اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں جو ٹیکس پیئرز ہیں، خاص طور پہ موٹر وہیکل کے رجسٹریشن جہاز سے ٹوکن ٹیکس دینے ریلیٹڈ جو لوگ تھے وہ ہمیں وزٹ کرتے تھے. تو ڈپارٹمنٹ پھر یہ سوچتا رہا پچھلے 1-2-1.5 مہینے میں کہ کس طرح لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے. تو آئی ٹی کا دور ہے کیونکہ آج کل، تو ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے پھر ایک انیشیٹو یہ لیا ہے اور میرے خیال میں یہ پنجاب کے جو ڈپارٹمنٹس اس میں یہ لیڈنگ رول ہے کہ ہم گھر بیٹھے لوگوں کو اب یہ ٹائم دیں گے. اور ایک ایپ ہم نے لانچ کی ہے اور اس کا نام ہے پنجاب اپوائنٹمنٹ فار سروسز ایپلیکیشن. اس کو ایکسیس کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو پنجاب کی ویب سائٹ ہے excise-punjab.gov.pk، اس کو آپ ایکسیس کر کے اس کو پھر نیچے آپشن دی ہوئی ہیں، ساری ٹیکسز کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے. تو یہ سروسز بائی اپوائنٹمنٹ کا ایک آئیکن آئے گا، اس کے اوپر آپ کلک کر کے تو پھر وہ سارا پیج کھل جائے گا. دوسرا اس کا طریقہ ہے کہ گوگل پلے اسٹور پہ آپ جا کے تو وہاں سے بھی یہ ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کا پھر ایک ڈیٹیل پروسیجر ہے، وہ اتنا کچھ زیادہ کمپرسم نہیں ہے. جو لوگ آج کل یوز کر رہے ہیں اینڈرائڈ سیٹ، ان کے لیے بڑا آسان ہے. بچے گھروں میں یوز کر رہے ہیں اور ہر قسم کے. نیئر اباؤٹ سر، اس ایپ کے ذریعے کتنے لوگوں کو روزانہ کی بیس پہ مینج کیا جائے گا، کتنے لوگوں کو ٹائم دیا جائے گا، ڈپارٹمنٹ وائز کچھ ڈسٹریبیوٹ کیا ہو، اس حوالے سے تھوڑا بتائیے. ہاں جی، پہلے تو میں بتاؤں کہ اس کو ہم نے ایکسیس کیسے کرنا ہے. جب ایپ آپ کے اندر آپ داخل ہو جائیں گے تو پھر آپ سے ایپ یہ پوچھے گی کہ آپ کون سی سروس لینا چاہتے ہیں. ابھی ہم نے انیشلی 3 سروسز لانچ کی ہیں. گاڑی کی رجسٹریشن ہے، اس کے بعد گاڑی کی پوسٹ رجسٹریشن جس کو ہم ٹرانسفر آف اونرشپ کہتے ہیں، ایڈریس چینج کروانا چاہتے ہیں، آپ ڈپلیکیٹ رجسٹریشن کار لینا چاہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ اس کا ٹوکن ٹیکس پے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ 3 سروسز شروع میں ہم نے لانچ کی ہیں. تو سب سے پہلے آپ انٹر کریں کہ آپ کون سی سروس لینا چاہتے ہیں. موٹر سائیکل کا یا کار کا یا وین کا نمبر لینا چاہتے ہیں، ایک ہی اس کی آپشن ہے، اس میں آپ انٹر ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ کون سا سروس سینٹر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی یہ خوبصورتی ہے کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپ اپنی پسند کا آفس سلیکٹ کر سکتے ہیں. فیصل آباد سے لگوانا چاہتے ہیں، لاہور سے یا ملتان سے. انیشلی ہم نے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کو اس کے اندر لانچ کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ سے ایپ خود ہی پوچھے گی آپ کون سی کنوینئنٹ ڈیٹ کو آنا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر ٹائم سلاٹس دی ہوئی ہیں، ٹائم کے اندر آپ کو ایک سلاٹ میں ٹائم مل جاتا ہے. بالکل. اور اس کے بعد جب اس کو آپ اوکے کرتے ہیں تو پھر آپ سے انفارمیشن لیتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، CNIC نمبر کیا ہے آپ کی ای میل کیا ہے، اور تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے. اگر کوئی شخص آتا ہے تو اس کا نیم اور ID کارڈ چیک کرنے کے بعد اسے اس سے متعلقہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ آسانی سے اپنا کام کروا سکے. ویسے عمیر آپ کیا کہیں گے؟ بڑا اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ اس سے ان دنوں میں بھی رش نہیں پڑے گا، اور اگر کنٹینیو اسے رکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ بڑا بہترین ایک سسٹم چل سکتا ہے. ایپ کے ذریعے لوگ جو بہت سارے آتے تھے، اچانک آ جانا ان کا اور وہاں پہ رش پڑ جانا، آفس کے اندر لمبی لمبی قطاریں لگ جانی، بہت سارے لوگوں کو وقت ملتا تھا، بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی ملتا تھا. افسران بھی پریشان رہتے تھے اور شہری بھی پریشان رہتے تھے. اس سے یہ ہوگا جتنے لوگوں کو بلایا جائے گا ان کی ڈیٹ اور ٹائم
ان کو مینشن کر دیا جائے گا تاکہ کوئی دوسرا شخص اس وقت میں آ کے ان کا وقت جو ہے وہ نہیں لے سکتا؟ جی بالکل، یہ محکمہ ایکسائز کا اچھا انیشیٹو ہے، اچھا اقدام اٹھایا ہے، اور بالخصوص اس وقت صورتحال ہی یہی ہے، اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اس کا وقت کا تقاضا ہی سب سے پہلا جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا ہے۔ اور چونکہ محکمہ ایکسائز ایسا دفتر ہے جہاں پہ اگر عام روٹین کی بات کی جائے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں، تو ایکسائز حکام کی جانب سے یہ اچھا اقدام اٹھایا گیا، اور ویسے بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو بجائے اس کے کہ دفاتر میں رش پڑے یا عام صورتحال میں بھی اگر اس کو کنٹینیو کیا جاتا ہے اور شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے کسی بھی کام کے لیے، بھلے اپنی موٹر سائیکل کا نمبر لگوانے کے لیے، گاڑی کا نمبر لگوانے کے لیے، یا کہ محکمہ ایکسائز کو ٹیکس پے کرنے کے لیے ہی اگر وہاں پہ پہنچے، تو بجائے اس کے کہ وہ لائنوں میں لگے رہیں، لمبی لمبی قطاروں میں اپنا وقت ضائع کریں یا ان کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو یہ بڑا ایک اچھا اقدام ہے کہ یہ ایپ متعارف کروا دی گئی ہے، اور کوئی بھی شہری اپنے گھر سے بیٹھ کے ایک کلک کے ذریعے اپنا جو بھی کام ہے اس کے لیے ایک اپوائنٹمنٹ حاصل کر لے گا، اور پھر جب اس کا وقت ہوگا یا وہ محکمہ ایکسائز کی طرف سے دیا گیا ہوگا یا وہ اگر اس نے خود اپنی مرضی سے اپنی سہولت کے مطابق اس کا انتخاب کیا ہوگا تو وہ اس مقررہ وقت پہ ایکسائز دفتر میں جائے گا اور اپنا جو بھی کام ہوگا اس کا وہ کام کروا سکے گا۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ دفاتر میں جو سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں یا دیگر جو لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، اوپر سے گرمی کا موسم ہے تو گرمی سے بھی بچنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب کسی بھی دفتر میں لمبی قطاریں لگی ہوتی ہے تو پھر سٹاف کے لیے بھی وہاں بآسانی جو کام کرنا ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بالخصوص ٹیکس گزاروں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اگر میں کہوں گا تو یہ اچھا اقدام محکمہ ایکسائز کی طرف سے اٹھایا گیا ہے جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ آیا کہ یہ جو ایپ ہے اس کو کس حد تک ایکٹیو کیا جاتا ہے، اس کو پراپر طریقے سے مؤثر انداز میں ایکٹیو کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے مزید اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایڈورٹائز کیا جائے گا اور لوگوں کو بتایا جائے گا تب ہی لوگ اسے انسٹال کر کے اپنے فون میں اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے یوزیج کے حوالے سے بھی بتانا چاہیے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت مہمان تھے جو کہ موجود تھے ہمارے ساتھ، سینئر رپورٹر سٹی 41 عمیر عظمت اور ان کے ساتھ احمد سعید صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں ایکسائز کے، دونوں موجود تھے۔ تو جب کوئی افسر آتا ہے اکثر اوقات ان سے ہم ایک سیگمنٹ رکھتے ہیں، اس سیگمنٹ کے ذریعے ہم ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایک افسر سے ہٹ کے گھر کے اندر کیا ماحول ہے، ان کی ذاتی زندگی کس طرح سے گزرتی ہے، اس حوالے سے بھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سعید صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں امید کروں گا آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ کھلیں گے، کیونکہ افسر سے ہٹ کے آپ کی ذاتی زندگی بھی ہے، تو لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ جاننا یہ بھی چاہیں گے کہ آپ افسری سے ہٹ کے گھر کے اندر کس طرح سے گزارتے ہیں، آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ کیا ہے۔ تو اجازت ہے آپ سے شروع کریں؟ اچھا، میں ایک لفظ کہوں گا اور اس لفظ کو آپ نے ایلیبوریٹ کرنا ہوگا، آپ کے ذہن میں جو بھی اس کے بارے میں آئے گا آپ اس کے حوالے سے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ سٹارٹ کریں جی۔ شہر فیصل آباد، مانچسٹر۔ مانچسٹر۔ فیوریٹ کھانا؟ پلاؤ۔ پلاؤ۔ فیوریٹ سانگ؟ مہندی حسن کا کوئی بھی۔ مہندی حسن، کوئی ایک جو آپ کو پسند ہو؟ آپ کے بچھڑے تو شاید ہم کبھی خوابوں میں ملے، آپ کے بچھڑے تو شاید ہم خوابوں میں ملے، آپ کو وہ سن کے کسی اور ہی زمانے میں پہنچ جاتے ہوں گے، لڑکپن میں چلے جاتے ہوں گے۔ ظاہر ہے سب کے ساتھ بچپن، جوانی، لڑکپن، بڑھاپا سب کے ساتھ ہی ہیں۔ اچھا، یہ جوانی کو آپ نے بچپن کے ساتھ کور کیا ہے، مجھے کوئی چکر لگتا ہے جوانی میں کوئی عشق محبت بھی ہوئی ہے آپ کو کہ نہیں؟ اور عشق اور محبت کے علاوہ کوئی زندگی ہے ہی نہیں۔ ہائے کیا کہنے جی، لازوال قصے تو ہر شخص کے موجود ہوتے ہیں عمر کے کسی نہ کسی حصے میں، تو جوانی میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو لڑکپن کے اندر جب بندہ یونیورسٹی میں جاتا ہے تو لڑکیاں پسند بھی کرتی ہیں، آپ نے ڈریسنگ آج بھی بڑی اچھی کی ہوئی ہے، تو ڈریسنگ سینس اس وقت بھی اچھی ہوگی، اس لیے شاید لڑکیاں تو کافی مرتی ہوں گی یونیورسٹی میں۔ آپ نہیں، میری ایسی پرسنالٹی نہیں ہے، مجھے اپنے آپ کا پتا ہے۔ نہیں، آپ بالکل سلیم سمارٹ ہے۔ میں تو عمیر آپ بتائیے
स्लिम स्मार्ट है सर। बिल्कुल ये देखें कि अहमद सईद साहब आज भी अभी तक माशाल्लाह फुल स्लिम एंड स्मार्ट हैं और ड्रेसिंग अक्सर सरकारी अफसरों की तौंद निकली होती है, बिल्कुल ऐसे ही ये बड़े फिट है, लेकिन इन्होंने आज भी अपने आप को मुकम्मल तौर पे फिट रखा हुआ है। और अगर हम इनकी ड्रेसिंग की बात करें तो दफातर में चूंकि चक्कर लगते ही रहते हैं, इनसे मुलाकात गाहे बगाहे होती रहती है, तो अपने ड्रेस के बारे में काफी सेंसिटिव है। 5 साल बिल्कुल ऐसे ही है। और 5 साल कबल भी जब यहाँ पे ये फैसलाबाद में ही डायरेक्टर एक्साइज थे, उस वक्त भी इनसे 1-2 बार मुलाकात हुई थी, तो तब भी इनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो इसी तरह का ही है। तो जिसका मतलब ये है कि यानी कि अपनी जवानी से या बचपन से लेकर आज तक होते हैं कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं और अपने आप को मैनेज रखते हैं और वेल ड्रेस्ड रहते हैं। ये भी एक हॉबी होती है और बड़ी अच्छी हॉबी है, क्योंकि इससे आप अपने आप का इत्मीनान जो है वो आप पे बहाल होता है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप पब्लिक को डील करते हैं। तो आगे चलते हैं, फेवरेट सिंगर कौन सा है आपका? वो मैंने आपको बताया मेहदी हसन, ऑल टाइम सॉन्ग भी उनके पसंद है और सिंगर भी आपको। मियां बीवी? गाड़ी के 2 पहिए। गाड़ी के 2 पहिए। बच्चे? आपकी लाइफ लाइन? आपकी लाइफ लाइन, जी बिल्कुल ठीक। आपकी जॉब? मेरा पैशन है आपका, ठीक है। इश्क? हर एक को करना चाहिए। हर एक को करना चाहिए, लेकिन मैंने तो पिछले दिनों डीसी साहब के साथ मैंने जी ईद शो किया, तो डीसी साहब से जब सवाल किया गया इश्क के हवाले से, तो उन्होंने भी यही कहा था कि इसे बचना चाहिए, क्योंकि इश्क जो है वो ज्यादातर, मैंने फिर कहा था कि आबाद नहीं करता, तबाह कर देता है। तो होता है ऐसे केसेस में कि आबाद भी करता है लेकिन ज्यादा बर्बाद करता है। लेकिन आपका एक्सपीरियंस लगता है अच्छा रहा है। लव मैरिज तो नहीं थी आप? नहीं, अरेंज मैरिज थी, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि इश्क को करना चाहिए। इश्क लव मैरिज के बाद भी हो सकता है, अरेंज मैरिज के साथ लव है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। ट्रैवलिंग? मजा आता है। सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है, इनसाइड दी कंट्री एंड आउटसाइड दी कंट्री? सैफुल मुलूक, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। और बाहर तो मैं 3-4 जगह पे गया हूँ, वो सऊदी अरब के अलावा तो कोई नहीं हो सकता है, हमारी मुकद्दस ज़मीन वहाँ पे। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब सवाल मैं करूंगा और आपको ऑप्शन दूंगा, उस ऑप्शन के नतीजे में आपको किसी एक को चूज करना होगा। तो स्टार्ट करें? जी ठीक। अच्छा, आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स कार है आपके पास, और लॉन्ग ड्राइव के ऊपर आपके पास एक ही सीट साथ खाली, आप किसको बिठाना पसंद करेंगे? मीरा, रीमा या महानूर बलोच? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल है। आप जरा उनके चेहरे माइंड में लाएं ना, खूबसूरती देखें किसकी ज्यादा है, किसके साथ ट्रैवल करना चाहेंगे? कोशिश करूंगा तीनों को बिठा लूं। कोशिश करेंगे जी, तीनों को बिठा लेंगे। बड़ा दिल में आपकी काफी जगह है, मैं ये चीज नोट कर रहा हूं। और वो ये अक्सर कहा जाता है शायद कि औरत की अलमारी में कपड़ों की और मर्द के दिल में जो है वो औरत की हमेशा जगह रहती है। तो शायद इस केस के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बात शायद सच है। तो अच्छा, अगला सवाल करते हैं आपसे। 3 शख्स हैं, उनको कोरोना हो चुका है, कोरोना की तशखीस हो चुकी है, उनका रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है। आपके पास एक इंजेक्शन है जो कि कोरोना से क्योर कर सकता है उनको, वैक्सीन है आपके पास उसकी, किसे देना चाहेंगे? शीरी मजारी, फरदौस आशिक अवान या मारवी मेवान? ये तो सियासी सवाल है, आप ऑप्शन देखें। मैं अक्सर नोट करता हूं कि अफसरान जो हैं वो सियासी सवालों से आके गुरेज करते हैं। बतौर आप, मतलब आप एक यूजुअल पर्सन के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन अगर आप जवाब इसका नहीं देना मुनासिब समझते हैं तो हमसे कंटिन्यू। गैर सियासी होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल करते हैं आपसे। अगर आपको किसी फिल्म के अंदर एज अ हीरो कास्ट करना हो, तो आप इनमें से किसके साथ जो है हीरो आना चाहेंगे, किसको हीरोइन अपनी लेना चाहेंगे? महविश हयात, मायरा खान या आयजा खान? महविश हयात की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, पता नहीं क्या बात है। जितने भी सरकारी अफसरान हैं, उमैर, मैं पिछले दिनों डीसी साहब के साथ भी गया, उन्होंने भी महविश हयात का नाम लिया। तो क्या बात है, फिटनेस को पसंद करते हैं? एक नाम तो लेना ही था। एक नाम तो लेना था, लेकिन महविश हयात ही क्यों? लेकिन कुछ ना कुछ को खास बात है महविश हयात में, जो सियासतदानों से लेकर अफसरान तक उनके असीर दिखाई देते हैं। मुझे सुनने में आया था वो फिटनेस ट्रेनर भी हैं, उनकी फिटनेस पे फिदा तो नहीं है आप? ये मुझे पहली दफा पता चला, इसका यही वजह हो। हाँ, ये भी वजह है, और खूबसूरती तो फिर हर एक को फैसिनेट करती है, तो आपको भी करती होगी। तो बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़े जबरदस्त सवालों का जवाब दिया, और मुझे यूं महसूस हो रहा है सईद साहब बड़े दिल के जो हैं वो अच्छे इंसान हैं और खुल के बात करने वाले, रिजर्व फील नहीं किया इन्होंने।
تو عمیر کیا کہیں گے آپ, کیونکہ آپ اکثر اوقات جا کے ملتے بھی رہتے ہیں ان سے, بطور شخصیت یہ کیسے ہیں افسری سے ہٹ کے؟ اچھا, اگر ٹو بی فرینک بات کی جائے تو احمد سعید صاحب جو ہیں سب سے ٹاپ پہ اخلاق کی اگر بات کی جائے تو اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں. نہ صرف ایز اے کہ میں صرف میڈیا پرسن کیونکہ میرا روز کی طرح ان سے ملاقات ہوتی ہے, بلکہ جو دفتر میں آنے والے سائل ہیں ان کو بھی ڈائریکٹ انہوں نے اپنے آفس تک رسائی دی ہوئی ہے. کوئی بھی شخص, کوئی بھی سائل بغیر کسی روک ٹوک کے جس کا کوئی مسئلہ ہے وہ ڈائریکٹ ان کے دروازے ہمیشہ ان کے لیے کھلے, وہ ان کے دفتر کے اندر آ سکتا ہے. اور سب سے اچھی چیز جو ہے وہ ان کا اچھا اخلاق ہے, اور باقی جو پروفیشنلزم ہے وہ بھی ان میں بہت کوٹ کے اچھے طریقے سے بالکل ٹھیک ہے. پروفیشنلزم ہونا بھی چاہیے, کیونکہ جب آپ ایک افسر ہوتے ہیں آپ کے اندر پروفیشنلزم ہوگی تو اس سیٹ پہ بیٹھ کے آپ اپنے جو کام ہے وہ احسن طریقے سے کر سکتے ہیں. احمد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایپ کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جو ایپ انٹروڈیوس کروایا ہے وہ موجودہ صورتحال کی اگر بات کی جائے تو موجودہ صورتحال کے لیے ہی انٹروڈیوس کروایا کیا گیا ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں کے اندر بھی اس سے کوئی کام دیا جائے گا؟ اسی سوال کو کنٹینیو کروں گا, بریک کے بعد میں آپ سے اس کا جواب لوں گا. تو ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے. ہمارے ساتھ موجود تھے عمیر عظمت اور احمد سعید صاحب, اور ایپ کے حوالے سے میں گفتگو ان کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا. میں نے سوال کیا تھا کہ ایپ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ موجودہ کرونا کی سچویشن کے لیے ٹیمپرری اسے لانچ کیا گیا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی اس سے کام لیا جائے گا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ اور خوبصورت کوشچن آپ کا. یہ کرونا کی صورتحال میں ہم نے ایک ایپ انٹروڈیوس کی ہے, لانچ کی ہے, اور لیکن اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. یہ بلیسنگ ان ڈسگائز کہہ لیں. اگر یہ خدا نخواستہ یہ صورتحال نہ ہوتی تو شاید ہم یہ نہ سوچتے, لیکن اس کا یہ فائدہ ہے کہ اب اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور اس کو باقی جو ٹیکس ہے اس تک بھی ایکسٹینڈ کریں گے. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آفس اب کھل بھی جاتے ہیں, لاک ڈاؤن انشاءاللہ ختم ہو جائے گا, پاکستان حالات نارمل ہونے, کرونا سے ہماری جان چھوٹ جائے گی, لیکن یہ ایپ جاری رہے گی. اور جو لوگ اس ایپ کے تھرو ٹائم لے کر آئیں گے ان کو ہم پریفر کریں گے اسی ٹائم کے اوپر ان کو جو ٹرانزیکشن مکمل کی جائے. ٹرانزیکشن مکمل کی جائیں گی. عمیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. عمیر کیا کہیں گے, 2 مہینے جو ایکسائز آفس بند رہا, ریونیو جنریٹ نہیں کر پائے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل کا اور بھی سامنا کرنا پڑا, کتنا نقصان کلیکٹیولی ہوا؟ جی بالکل, جہاں پہ دیگر ریاستی ادارے یا پرائیویٹ کمپنیز کو کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے تو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے, خسارے کا سامنا اس کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باعث کرنا پڑ رہا ہے. سب سے پہلے اگر ہم موٹر برانچ کی ہی بات کریں تو گاڑیوں کی رجسٹریشن, نئی گاڑیوں کی جو رجسٹریشن ہے اس کی شرح تو فیصل آباد میں کافی کم ہے, لیکن محکمہ ایکسائز کی جانب سے فیصل آباد میں ہر مہینے موٹر سائیکلوں کی ایک نئی سیریل متعارف کروا دی جاتی تھی عام روٹین حالات میں, یعنی کہ 10,000 موٹر سائیکلیں جو تھی وہ ہر ماہ رجسٹرڈ ہوتی تھی, کچھ گاڑیاں بھی رجسٹرڈ ہوتی. مجموعی طور پر صرف نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن سے ہی کوئی 3 سے 3.5 کروڑ روپے تک ریونیو وصول ہوتا تھا. اسی طرح اگر گاڑیوں کی ملکیت تبدیلی کی بات کریں, سمارٹ کارڈ کی بات کریں, ان کی ڈپلیکیٹ کاپیز کی بات کریں, ٹوکن ٹیکس کی بات کریں تو کروڑوں روپے ریونیو صرف موٹر برانچ کا ہی تھا. اسی طرح پراپرٹی برانچ جو ہے جو کہ سب سے مین سورس ہے ٹیکس کلیکشن کا, ریونیو کلیکشن کا, تو اس کا 1 ارب 75 کروڑ روپے ٹارگٹ تھا رواں سال کا فیصل آباد کے لیے. اس میں سے 1 ارب 30 کروڑ روپے تک کی کلیکشن ہو گئی تھی, تاہم ابھی تک جو باقی ہے وہ کلیکشن نہیں ہو سکی ہے. اچھا عمیر, اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بھی سسٹم کو اگر آن لائن کر دیا جائے, جیسے آپ گاڑیوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ گاڑیاں سیل پرچیز کا عمل بھی متاثر ہوا ہوگا, کیونکہ جب آفس ہی بند ہے, آپ کسی کے نام پہ دوسرے کے نام پہ کر ہی نہیں سکتے, تو اس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہے. اگر اس کو ہم آن لائن کر دیں تو اس سے کتنا بینیفٹ ہوگا؟ لوگ گھر بیٹھے اگر کسی کو گاڑی بیچتے ہیں تو وہ آن لائن کچھ پیمنٹ جو ہے وہ آن لائن بینکنگ کے ذریعے کٹوا کے جو آفس کی فی بنتی ہے اس کو ٹرانزیکشن کروانے کے بعد دوسرے کے نام پہ شفٹ کر سکتا ہے, اور اسی کے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے کام بھی کیے جا سکتے ہیں ایکسائز کے محکمے کے. تو اس سے لوگ جو وہاں پہ آ کے کام کروائیں گے اس سے بھی بچت ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ گھر بیٹھے ایزیلی مینج بھی ہو جائے گا. اس حوالے سے کوئی لاہے عمل تیار کیا گیا ہے؟
अभी तक इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो महकमा एक्साइज थोड़ा पीछे है। दीगर जो टैक्स वसूल करने वाला इदारा, जिस तरह एफपीआर की अगर हम बात करें तो उनका टोटल जो सिस्टम है वो ऑनलाइन है। एक शहरी जो है या टैक्स गुजार है, उसे दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर बैठा खुद या अपने वकील के ज़रिए या टैक्स प्रैक्टिशनर्स के ज़रिए अपना टैक्स फाइल कर सकता है, अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। मगर यहाँ चूंकि अगर वो गाड़ी की मलकियत तब्दीली वाली या इस तरह की बात करें तो थोड़ा उसमें ये होता है कि कोई भी शख्स जो लेन देन करता है उसकी तस्दीक भी करना होती है। अभी उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की भी बात चल रही है, मगर अभी तक वो उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो चुका है। लेकिन अगर जहां तक आपने बात की है, अच्छा सवाल है। अगर इसको ऑनलाइन सारा सिस्टम कर दिया जाता है तो इससे टैक्स गुजारों को एक बड़ा फायदा हो सकेगा। मगर बदकिस्मती से इसी तरह फरवरी के महीने में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने सूबाई सतह पर प्रॉपर्टी टैक्स के मसाइल को हल करने के लिए और जायदादों की तफसीलात अपलोड करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल मुतारिफ करवाया था। बाकायदा तौर पर उसका सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज साहब ने उसका इफ्तिताह भी किया था। मगर आप देख लें कि इतना अरसा हो चुका है, आज तक वो प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल एक्टिव ही नहीं हो सका। हालांकि आप क्या समझते हैं ये एक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा? इसको प्रॉपर तरीके से अवाम को बताया नहीं जाता, अवेयर नहीं किया जाता, और अगर अवेयर किया जाता है तो इसके बावजूद लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते? और अगर ऑनलाइन इसे लाया जाए, जैसे बायोमेट्रिक का ये कह रहे थे, ज्यादातर लोग आजकल स्मार्टफोन यूज करते हैं, बायोमेट्रिक तो स्मार्टफोन के जरिए भी हो सकता है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने किए और डिस्कशन भी मेरे साथ आपकी अच्छी ये चल रही थी। पहले तो ऑनलाइन का मैं बता दूं आपको, जिसकी बंदे के पास पिछले किसी भी साल का या किसी भी महीने का PT10 है, जो हमारा एक डिमांड नोटिस है, उसके ऊपर एक पिन कोड दिया हुआ है। वो पिन कोड अपने सिस्टम में इंटरनेट के थ्रू एंटर करके वो एक अपने प्रिंटर के साथ भी उसको प्रिंट कर सकता है। तो घर बैठे ये सहूलत उसको मैसर है कि वो अपना डिमांड नोटिस जो है, बिल उसको कहते हैं, वो प्रिंट करके खुद बैंक में जाके ऑफिस आए बगैर जमा करा सकता है। तो इस तरह ये हम इनिशिएट कर चुके हैं, ये इनिशिएटिव लॉन्च कर चुके हैं। बाकी जो ऑनलाइन है हमारी पेमेंट, उसके ऊपर काफ़ी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। कार्ड के थ्रू है, इजी पैसा के थ्रू है, और ई बैंकिंग के थ्रू है। इस तरह के सारे हमारे ये चल रहे हैं। और जब पोर्टल का ताल्लुक है, वो एक ज़ाहिर एक बड़ा काम है। आपने प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की है, उसका रजिस्ट्री आपने अपलोड की है, अब या आपने पोर्टल के थ्रू ये रिक्वेस्ट की है कि मेरी चेंज ऑफ ओनरशिप की जाए या मेरी प्रॉपर्टी रेंटेड से सेल्फ होगी, ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन चाहिए होती है। क्योंकि हमारा रिकॉर्ड अगरचे ओनरशिप का अथेंटिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है बाकी डिपार्टमेंट्स में। इसलिए पोर्टल के अंदर काफ़ी सारे बग्स हमने चेक किए पिछले 1-2 महीनों में, और वो एक डेवलपमेंट के प्रोसेस के में चल रही है इस वक्त। जब पूरी तरह वो लॉन्च हो जाएगी और फुल प्रूफ हो जाएगी, तो वो भी एक बड़ा इनिशिएटिव होगा डिपार्टमेंट के अंदर कि आप घर बैठे अपनी प्रॉपर्टी के पर्टिकुलर्स अपडेट करने की रिक्वेस्ट कर जाएंगे। अच्छा सर, इसका कोई सिस्टम आपने बनाया है लोगों को बताने का? कोई मतलब किस तरह से इसको किया जाए, या इसके साथ साथ लोग इसे इस्तेमाल किस तरह से करें, इसकी तरफ राग़ब किस तरह से हो? क्योंकि ज़्यादातर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इन चीज़ों को तरजीह नहीं देते और वो ऑफिस में ही आके करवाने की कोशिश करते हैं। तो कोई डेस्क वहाँ पे मुतारफ़ करवाया गया हो कि जो शख्स आ रहा है उसे साथ साथ गाइड भी करते हो कि आप इस तरीके से भी घर बैठे ये काम कर सकते हैं? इसका एक तो सबसे जो बेहतर तरीका है वो एडवर्टीजमेंट है न्यूज़पेपर्स के थ्रू, क्योंकि न्यूज़पेपर हर बंदा पढ़ता ही है। और उसके अलावा फिर हमारे ऑफिसर्स हैं वो सारी ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर हमारी जो वेबसाइट है पंजाब की, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी, उससे सारे अंदर लॉज हैं, पोर्टल दिए हुए हैं, ये हमारी जो एप्लीकेशंस हैं ये सारी दी हुई हैं। ऑनलाइन आप कौन कौन सी चीज़ें दे सकते हैं, ये आप पंजाब एक्साइज की जो वेबसाइट में जाएंगे तो आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होगी। बिल्कुल अवेलेबल होगी। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ऐसे हो रही थी कि ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ अगर करवा दिया जाए तो बहुत सारे मसाइल हैं उससे बचा जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा सकता है, और ऐसे लोग जो कि अपनी पेमेंट्स देने के लिए एक्साइज ऑफिस का रुख करते हैं या वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवाने के लिए एक्साइज ऑफिस का रुख करते हैं, वो घर पे बैठे ये सब काम कर सकते हैं। तो इनका कहना था कि ऐप भी मुतारफ़ करवा दिया गया और इसके साथ साथ दीगर चीज़ें भी ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से जारी और सारी हैं, ताकि सार्फिन जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम जो हैं वो अकोमोडेट कर सकें, घरों पे बैठे वो चीज़ें जो हैं वो तमाम परफॉर्म कर सकें। उमैर भी हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से उनसे भी पूछते हैं। उमैर, आप क्या कहेंगे कि स्मार्टफोन्स का दौर है तो लोगों की जान से रिक्वेस्टें तो आती होंगी और शिकायत भी मौसूल होती होंगी बहुत सारी, कि अगर यहाँ पे आके लाइनों में लगना पड़ता है
اور اگر سپوز بولی بھی ہوتی ہے تو بولی یہاں پہ جو ہو رہی ہے وہ آن لائن بھی ہو سکتی ہے, لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور جو بولی کی اپنی پیمنٹ ہے وہ لگاتے ہیں وہ وہاں پہ فل کریں. مطلب ایک اگر شخص بولی لگاتا ہے تو 1 منٹ کا ٹائم یا 30 سیکنڈ کا ٹائم دے دیا جائے, وہ دوسرا شخص وہاں پہ بولی لکھ دی کہ انٹر کرے, جس کی سب سے زیادہ بولی ہوگی وہ لے کے جا سکتا ہے. اس طرح کا سسٹم بھی تو متعارف کروایا جا سکتا ہے. جی بالکل, دور جدید ہے اور اس ترقی کے اس دور میں کچھ بھی ممکن ہے. جو دیگر مہذب دنیا ہے یا ترقی یافتہ دنیا ہے, انہوں نے اپنی جتنی بھی معیشت ہے یا جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کر لیا ہے. گو کہ ابھی پی ٹی آئی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے, ان کی جانب سے بھی دعویٰ اور نعرہ تو لگایا جا رہا ہے کہ ہم معیشت کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, لیکن ابھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے. جس طرح موٹر سائیکلوں کے نمبروں کی آکشن کی بات کی ہے یا گاڑیوں کے نمبروں کی آکشن کی بات کی ہے, تو یہ اچھا طریقہ ہو سکتا ہے, شہریوں کا وقت بچایا جا سکتا ہے اور شہریوں کو یہ انہیں مشکل نہیں اٹھانی پڑے گی کہ وہ ایکسائز دفتر خود چل کے, بلکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے یا اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے یا کہیں پہ بھی وہ ٹریول کرتے ہوئے اپنے موبائل کی ایک کلک سے اپنا جو من پسند نمبر ہے اس کو وہ چوز کر سکتے ہیں. اچھا اقدام ہے. میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ محکمہ ایکسائز کو مزید کام کرنے کی ابھی ضرورت ہے, بالخصوص انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے جا رہے ہیں, دنیا آئی ٹی میں بہت آگے جا رہی ہے. ہمسایہ ملک بھارت کی اگر بات کریں تو وہ بھی آئی ٹی میں ہم سے بہت زیادہ آگے جا چکا ہے اور بہت سے کام ایسے ہیں جن کو آن لائن کر دیا گیا ہے. شہری یا ٹیکس گزار اپنے گھروں میں بیٹھے کر سکتے ہیں. ہاں, اگر محکمہ ایکسائز اس قسم کے اقدام اٹھاتا ہے, اگر گاڑیوں کی آکشن کو آن لائن کر دیا جاتا ہے, جس طرح یہ ایپ مینجمنٹ سسٹم ایپ متعارف کروائی گئی ہے, اگر اس طرح کے سسٹم متعارف کروائے جاتے ہیں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی طرف سے, تو یہ ٹیکس گزاروں کے لیے, شہریوں کے لیے بہت ہی اچھا اقدام ہوگا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر ایک اکاؤنٹ بھی ان کا بنا دیا جائے, مطلب ہر انڈیویجول جو ہے وہ محکمہ ایکسائز کے ویب سائٹ پہ جا کے یا اس کے ایپ کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ بنائے, اس اکاؤنٹ کے ذریعے جتنے بھی وہ نمبرز پرچیز کرتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی وہ بلز پے کرتا ہے, اپنے ٹیکسز پے کرتا ہے, اس کا اکاؤنٹ کے اندر اس کی ساری تفصیل موجود ہو, اور اگر گورنمنٹ کی جانب سے پوچھی بھی جائے تو وہ کاغذات اٹھا کے بھاگنے کی بجائے یا ان کو سیو کرنے کی بجائے اپنا ایپ کھولے, وہاں سے پرنٹس لے اور اس کے ذریعے اس کو پرسو کر سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں احمد سعید صاحب, اس طرح کا کام؟ ہاں, یہ بڑی خوبصورت ڈسکشن چل رہی تھی. یہ ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں پورا, اس کو ہم کہتے ہیں ای آکشن. 2 ہم کام کرنے جا رہے ہیں, انشاءاللہ 2-3 مہینوں میں یہ مکمل ہو جائیں گے. اچھا, یعنی اس پہ کام چل رہا ہے, تقریباً کمپلیٹ ہم کر چکے ہیں. جو آپ سوچ رہے تھے وہ ہم پہلے کر چکے ہیں. ٹھیک. اس کو ہم کہتے ہیں ای آکشن. اور اس سے پہلے ہم ایک یونیورسل سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پنجاب میں. یہ 2-3 مہینے میں انشاءاللہ یہ لانچ ہو جائے گی. اب یہ جو ہماری سیریز ہیں ڈسٹرکٹ وائز ہیں, اور پورے پنجاب کو ہم ایک سیریز میں لانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو شہروں کے ساتھ اسٹیشن نمبر کا ایک سٹگما لگا ہوا وہ ختم ہو جائے. پورے پنجاب کی ایک ہی سیریز ہو, وہ AAA 1 2 3 جس طرح باقی جگہوں پہ چل رہا ہے. اس کے بعد پھر ای آکشن کی طرف اس کی ہم ٹیسٹنگ کر چکے ہیں, منسٹر صاحب اس کو اپروو کر چکے ہیں, تو یہ بھی انشاءاللہ 2-3 مہینے میں لانچ کر سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ کار وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک خاص ٹائم دیا جائے گا کہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ کے اس ٹائم تک آپ اپنی جو بڈ منی ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں. وہ جب کٹ آف ٹائم اور ڈیٹ ختم ہو جائے گا, جو ہائیسٹ بڈر ہوگا وہ سکسیسفل بڈر ہوگا, اس کو ہم پھر نمبر لاٹ کر دیں گے. تو یہ ہمارا سسٹم تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, گورنمنٹ کی طرف سے جو 3 مہینوں کے لیے پراپرٹی ٹیکس وغیرہ چھوڑا گیا ہے, اس حوالے سے بھی تھوڑا بریف کیجیے گا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتا بھی ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں نہیں بھی پتا. تو وہ کانشیس ہوں گے کہ 2 مہینے دفاتر جو ہیں وہ بند رہے ہیں, تو اپنے ٹیکسز کس طرح سے ادا کریں, اب کون سے ٹیکسز ہیں ان کو ادا کرنے پڑیں گے, کون سے ٹیکسز پہ چھوٹ ہے, اس حوالے سے تھوڑا بریف کیجیے. یہ بہت زبردست کوشچن ہے اور واقعی اس میں کنفیوژن بھی ہے. ہیڈ آفس نے اس میں اشتہارات تو جاری کیے ہوئے ہیں. جب لاک ڈاؤن انیشلی سٹارٹ ہوا تھا جو ریلیف دیے گئے تھے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے ریلیف دیے اور چیف منسٹر پنجاب نے اناؤنس کیے تھے. کچھ 18 ارب کے ٹیکسز تھے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے. 18 ارب کے ٹیکس کا ریلیف دیا گیا تھا. اس میں ڈپارٹمنٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا بھی اس میں شیئر ہے. جو لاسٹ کوارٹر ہے اپریل, مئی اور جون, اس کا ہم نے پراپرٹی ٹیکس اور پروفیشنل ٹیکس یہ ایگزیمپٹ کیا ہوا. یہ تقریباً اچھی خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے, کوئی 60-70 کروڑ کے قریب بنتی ہے. تو یہ جنہوں نے پے کیا اگلے سال ان کا ایڈجسٹ ہو جائے گا. کچھ لوگ پورے سال کا پے کر چکے ہیں نا, جو اچھے ٹیکس پیئرز تھے. جو باقی تھے اور آخری کوارٹر میں لوگ زیادہ تر ٹیکس پے کرتے ہیں اور ان کا یہ ایگزیمپٹ ہے. اور اچھا, اس کا بھی کوئی اس طرح سے سسٹم آپ نے بنایا کہ
किसी की ज्यादा प्रॉपर्टी है उस पर इतना टैक्स लग रहा है, उसको छूट नहीं है, जिसकी कम प्रॉपर्टी है कम टैक्स लग रहा है उसको छूट है, जिस तरह के बिलों के अंदर किया गया है एडजस्टमेंट्स, इसके टैक्स के अंदर भी एडजस्टमेंट की गई है या जितनी भी प्रॉपर्टी है सब पे छोड़ दिया? हमने अक्रॉस द बोर्ड कर दिया है। 5 महीने तक तो जो छोटी प्रॉपर्टी है वैसे एग्जाम्प्ट हैं गवर्नमेंट की तरफ से 2004 के बाद। बाकी जो टैक्सेस हैं, जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, उनको हमने अक्रॉस द बोर्ड ये एग्जाम्पशन दी है कि आखिरी क्वार्टर का टैक्स आपको एग्जाम्प्ट है, क्योंकि ना लोगों का कारोबार था ना लोगों का रोजगार था। उस वजह से ये बड़ा ज़बरदस्त इकदाम था पंजाब गवर्नमेंट का। अच्छा, जो आपकी वेबसाइट बनाई गई है उस पर भी ये पूरा क्राइटेरिया या पूरी इसकी तशहीर की गई है कि प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से छोड़ दिया गया है, हेडलाइंस किसी किस्म की बनाई गई हैं? हाँ जी, जो हाईलाइट्स का हमारा वहाँ पे सेगमेंट है उसके अंदर ये हाईलाइट होता जा रहा है, और जो हमारा नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का वो भी उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वहाँ पे जाकर लोग देख सकते हैं कि हमने हमारा जो टैक्स कितना बनता था और लास्ट क्वार्टर का कितना बनता है, खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर हमारा अवेलेबल है वेबसाइट पे, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा ये क्वांटम कितना था जो हमें एग्जाम्प्ट हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। महर, इसके हवाले से आप बताइएगा लोगों का रिस्पांस कैसा आया इसके ऊपर? जी बिल्कुल, लोगों की जानिब से इसकी डिमांड भी की जा रही थी और वक्त का तकाजा भी यही था कि वो हुकूमत वो टैक्स गुजार जिनसे साल से टैक्स वसूल करती आ रही है, अब अगर उन पर मुश्किल आई है तो उनको कुछ रिलीफ फराहम करे। तो इसी ज़रूरत को देखते हुए पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया था और रिलीफ फराहम किया गया, जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें कोई शराइत नहीं रखी गई, बल्कि कोई भी टैक्स गुजार जो कि प्रॉपर्टी टैक्स अपना देता है तो सबको एक सिरे से आखिरी जो सहमाही है रवां माली साल की यानी कि 3 महीने का प्रॉपर्टी टैक्स वो माफ किया गया है, प्रोफेशनल टैक्स माफ किया गया है, क्योंकि तमाम कारोबार, तमाम मुलाजमतें, हर चीज बंद थी। तो इसलिए शहरियों के लिए यह मुश्किल वक्त था। तो इस वक्त ये हुकूमत ने अच्छा इकदाम उठाया, पंजाब हुकूमत ने, और शहरियों को ये रिलीफ फराहम किया है। जिस तरह अहमद सईद साहब ने भी बात की है कि मजमूई तौर पर 60 से 70 करोड़ रुपए ये रिलीफ फैसलाबाद की हद तक बनता है, जिला फैसलाबाद की हद तक प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स की मद में, जो कि हुकूमत की जानिब से छोड़ा गया है। और अगर सूबाई सतह पर बात की जाए तो ये एक बड़ी अमाउंट बनती है, तो इससे लोगों के लिए कुछ मुश्किलात कम हो सकेंगी। और ऐसे टैक्स गुजार जिन्होंने अपना टैक्स बर वक्त जमा करवा दिया था, प्रॉपर्टी टैक्स, अब ये टैक्स जो उन्होंने जमा करवा दिया उनका ये 3 महीने का टैक्स इस साल में से माइनस कर दिया जाएगा, और अगले साल जब वो अगले माली साल का अपना टैक्स जमा करवाएंगे तो उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से उनका अवाम की तरफ से कोई और भी रिस्पांस आते होंगे और ये भी कहते होंगे कि और भी टैक्सेस माफ किए जाएं, लेकिन वक्त, क्योंकि सवालात तो बहुत हैं लेकिन वक्त जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। तो हमारे साथ तो महर अजमत भी मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया, और अहमद सईद साहब भी मौजूद थे। बड़ी जबरदस्त चिट चैट हुई है आपके साथ और लग रहा था कि दिल के काफी खुले शख्स हैं, क्योंकि इनका कहना था कि गाड़ी में 3-3 लड़कियां बिठा के लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हैं। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही सर आपके साथ भी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के शो को 4 चांद आपने लगाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो गए, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। आज क्योंकि जुमे का दिन है और जुमे का दिन इंतहाई मुबारक समझा जाता है, क्योंकि इस दिन ज़िक्र व अज़कार जो है वो मुल्क भर के अंदर और उम्मत मुसलमान जो है वो करती है। मसाजिद के अंदर ख़ास तौर पे एहतमाम किया जाता है, जुम्मतुल मुबारक का एहतमाम किया जाता है। तो एक पुरनूर दिन होता है, और इस पुरनूर दिन की वसादत से जो ज़िक्र अज़कार ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनके लिए भी ख़ास तौर पे इसका ख़ास जो है वो एक अल्लाह ताला के यहाँ मुकाम होता है। तो अगर गुज़श्ता दिनों की बात की जाए तो गुज़श्ता दिनों के अंदर जैसा कि आपको मालूम है कि कराची के अंदर एक त्यारा हादसा हुआ था, और इस त्यारे हादसे के अंदर सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग इंसार नकवी साहब जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए। तो पूरे मुल्क में एक शोक की फ़िज़ा थी, सिटी न्यूज़ नेटवर्क में शोक की फ़िज़ा थी, क्योंकि उनके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। वो अल्लाह ताला को प्यारे तो हो गए, लेकिन अपने काम, अपने नाम, अपने अखलाक की वजह से क़यामत तक उनका नाम जो है वो रोशन रहेगा, दिलों के अंदर धड़कनें उनकी चलती रहेंगी, क्योंकि उनको प्यार करने वाले ना कभी कम थे, ना कभी कम हैं, और ना ही कभी कम होंगे। तो ये कहा जाता है कि ऐसा शख्स जो कि किसी हादसे में जाँ बहक होता है या किसी हादसे में लुक़मा अजल होता है तो वो उसको शहीद का रुतबा दिया जाता है। तो बेशक वो एक शहीद थे, और शहीद जो है वो जन्नत के अंदर जो एक आला मुकाम है उसके ऊपर फाइज किए जाएंगे। तो इसी हवाले से हमने आज
آج گفتگو کرنے کے لیے دعوت دے رکھی ہے۔ علامہ حسن مشتبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سرپرست اعلیٰ ہے کاروان ختم نبوت پاکستان کے، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر موجود ہیں علامہ طاہر ریحان عباسی صاحب۔ تو آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر۔ پہلے میں علامہ حسن مشتبہ کی طرف جانا چاہوں گا، کیا کہیں گے سر کہ اس طرح سے جو اچانک حادثے کے اندر اگر کوئی شخص اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو شہید کا رتبہ رکھتا ہے، اور شہید کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اور جنت کا کون سا عہدہ ہوگا یا کون سی جگہ ہوگی جہاں پہ ان کو فائز کیا جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ کے پروگرام کا حسن یہ ہے کہ سٹارٹ کے اندر ایک درود پاک کی بات کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے بالکل ذہن میں یاد ہے، میں برکت کے لیے عرض کر کے آپ کو اس کے سوال کرنا ہے، آپ کے سوال کا انشاءاللہ جواب عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن بابرکت ہوتا ہے، اسی برکتوں میں سے جمعرات اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم خاص قسم کے فرشتوں کو اس زمین پہ اتارتا ہے۔ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں۔ ان کا بس ایک ہی کام ہے، جو جمعرات جو کل کا دن گزر گیا اور آج کے دن نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ ان کا نام نوٹ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اسی برکتوں میں ناظرین بھی شامل ہو جائیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں ادارہ جامعۃ القرآن پروگرامز کی طرف سے، کیونکہ میری رمضان میں اتکاف بھی تھا اور لیٹ حاضری ہوئی ہے، اور کاروان ختم نبوت پاکستان کی طرف سے میں نثار نقوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے اور سٹی 41 کے تمام احباب سے تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں آگے جا کے عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کیسی زندگی دیتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے شہید کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں جان دے دیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، بے شک، اور تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر علماء کرام اور مشائخ اعظام قرآن پاک کی تفاسیر بھری ہے، وہ شہادت کی قسمیں لکھتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ تو شہادت کا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، یعنی لڑائی کے دوران وہ کفار سے لڑتے لڑتے وہ مارے جائیں، وہ شہید ہے۔ اس کے علاوہ علماء لکھتے ہیں کسی بیماری سے کوئی مر جائے، طاعون سے، اور آج میں کتاب لکھ رہا ہوں وہ کمپیوٹرائز ہو رہی ہے، اس میں نے یہ بھی لکھا ہے جو کرونا سے مر جائے وہ شہید کے درجے پہ ہے۔ کسی بھی بیماری سے مر جائے وہ شہید ہے۔ دیوار گر پڑی اور کوئی شخص نیچے آ کے مر گیا وہ شہید ہے۔ سیلاب آ گیا اس میں بہہ گیا وہ شہید ہے۔ اسی طرح عورت ولادت کے وقت اگر وہ تکلیف نہ برداشت کر سکے وہ مر جائے اسے وہ شہید ہے۔ اور بالکل اسی طرح سفر کے دوران کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، جیسے کہ طیارہ والا ہو گیا، کسی بس میں ہو جائے وہ شہید ہے، اور علماء اسے شہادت کا مرتبہ دیتے۔ شہادت کے مرتبے ضرور ہے لیکن وہ شہادت کو پہنچ جائیں گے۔ اب شہید کے لیے ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا جو شہید ہے وہ زندہ ہے، سبحان ان کو مردہ نہیں کہنا، اور تم اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ کیونکہ یہ پروگرام نثار نقوی ان کے سال ثواب کے لیے بھی آج کی نشست اور تمام طیارہ میں فوت شدگان کے لیے، تو سب سے پہلے ہمیں عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا کیا ہے؟ اگر 1400 سال کے بعد اس طیارے کے اندر مرنے والے شہید ہیں یا پاکستان بارڈر پہ پاکستانی افواج شہید ہیں، فلسطین کے اندر مارے جانے والے شہید ہیں، اور وہ قرآن کو زندہ کہہ رہے ہیں، عراق، شام
لیبنیا، چیچنیا، وہاں پر مظاہروں پہ مارے جانے والے قرآن ان کو شہید کہہ رہا ہے، تو ماننا پڑے گا 1400 سال پہلے کربلا کے میدان پہ امام علی مقام جنہوں نے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا، جو جنت کے بادشاہ ہے وہ شہید اعظم ہے، سب سے بڑے وہ شہید ہے۔ علی اصغر بھی شہید ہے، علی اکبر بھی شہید ہے، اور محمد بھی شہید ہے، اور حسین کی محبت میں جو اللہ کی راہ میں جہاں بھی قیامت تک مارا جائے گا وہ بھی کیا کہنا امام علی مقام کی محبت میں قیامت تک جہاں بھی کوئی مارا جائے گا وہ شہید ہے۔ اور اگر یہ زندہ ہے تو آج طیارے والے کے اندر دیکھیں، میں تھوڑی سی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں، اگر اس طیارے کے اندر کوئی کرسچین بیٹھا ہوتا، ہندو بیٹھا ہوتا، کمیونسٹ بیٹھا ہوتا، یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا بیٹھا ہوتا تو وہ شہید نہیں تھا۔ شہید فقط اور فقط وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم جیسا گناہگار وہ اللہ کی راہ میں مارا جائے گا، ایکسیڈنٹ میں مارا جائے تو وہ زندہ ہے، تو ماننا پڑے گا جس نبی کا کلمہ پڑھ کر پوری دنیا کو خیرات مل رہی ہے وہ ہمارے آقا بھی زندہ ہے۔ بے شک اگر ہمارے آقا بھی ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہے، ہماری آنکھوں میں زندہ ہے، ہمارے دماغوں میں زندہ ہے جی۔ اور وہ اور درود پاک کے حوالہ سے بھی فرمایا، جو محبت کے ساتھ درود پاک، یہ مفسرین کرام نے شرح کے اندر لکھا ہے احادیث کی، جو محبت کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و ثنا پڑھتا ہے، ہمارے آقا سماعت بھی فرماتے ہیں اور اہل محبت کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور پھر شہید کے نام اگر عام انسان مر جائے، اسے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ شرح صدور کے اندر لکھتے ہیں۔ اب نظر وسعت کتنی ہوتی ہے، کہتے جب کافر کی میت کو اس کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، کافر کی، مسلمان کی نہیں، کافر کی، اسے امام طبرانی بھی فرماتے اور علامہ جلال الدین سیوطی شرح صدور کے اندر فرماتے ہیں، جیسے ہی اس کی میت کو گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو وہ پکارتا ہے، اوے میرے رشتہ داروں، اوے عزیزوں، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری قبر دوزخ کا گڑھا بنی ہوئی ہے۔ نوحہ کرتا ہے کون؟ کافر۔ اللہ تعالیٰ کافر کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ جب اس کی میت کو گھر سے باہر نکالا جائے تو کئی امریکہ میں مرتے یہاں دفن ہوتے ہیں، یہاں عیسائی مرتے امریکہ جا کر دفن ہوتے، تو وہ ہزاروں میل دور اپنی قبر کو دیکھ لیتا ہے۔ تو اب یہ بتائیں جس نے ساری عمر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پہ گزاری ہو، خدا اس پہ کتنا کرم کرتا ہے۔ بے شک جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ طاہر ریحان صاحب بھی موجود ہیں، میں ان سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ شہید کے رتبے کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا، کیونکہ شہید جو ہوتا ہے وہ جنت میں بھی اعلیٰ مقام رکھتا ہے اور دنیا بھی اس کی بہتر جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے طیارہ حادثہ میں جتنے لوگ شہید ہوئے اور بالخصوص سینئر صحافی انصار نقوی صاحب، ان کے جو جتنے بھی ورثاء ہیں، آپ کا سٹی 41 نیوز چینل ہے، آپ سب سے میں تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ کریم طیارہ حادثہ تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ رب العالمین انصار نقوی صاحب کے بھی درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات سمیت ان کے غمزدہ خاندان کو صبر جمیل و ہجر جمیل عطا فرمائے۔ شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ بخاری و مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے، بلکہ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ابی داؤد، ان جو ہے وہ بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا، صحابہ سے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے، کیا میرے صحابہ شہید کون ہے؟ شہید کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ سے کہ شہید کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو شہید اسے سمجھتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، اس کو کوئی قتل کر دے، وہ مارا جائے، وہ شہید ہے۔ اس پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پھر تو میری امت کے جو شہید ہیں وہ بڑے تھوڑے ہوں گے،
فرمایا شہداء امتی اذن قلیلاً، کہ جو میری امت کے شہید ہیں وہ کیا ہوں گے؟ بہت تھوڑے ہوں گے. بھئی ہر بندہ تو میدان جہاد میں جا نہیں سکتا، ہر بندہ تو اب جو ہے وہ میدان بدر کی طرح یا میدان کربلا کی طرح میدان کارزار میں تو نہیں اتر سکتا. اب اللہ کے نبی رطب اللسان ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اگر صرف میدان جہاد میں جا کے لڑنے والا شہید ہے تو میری امت کے پھر شہید تھوڑے ہوں گے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میدان راہ جہاد میں جا کے لڑنے والا ہے وہ بھی شہید ہے، جو آدمی پیٹ کے درد سے مر جائے وہ بھی شہید ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی طاعون سے مر جائے وہ بھی شہید ہے. اور آج کرونا وائرس سے دنیا بھر میں جتنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے فوت ہو رہے ہیں وہ شہداء کی لسٹ میں شامل ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر مختلف احادیث میں تقریباً شہید کی 40 اقسام بیان ہوئی. 40 مختلف احادیث میں، اس میں جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں مارے جانے والا، وہ کار کا حادثہ ہے، جہاد کا حادثہ ہے، اس میں شہید ہونے والا وہ بھی شہید ہوگا. اسی طرح ان میں کوئی جل کر مر جانے والا ہے وہ بھی شہید ہوگا. اسی طرح کوئی پانی کے اندر ڈوب کر مر جانے والا ہے وہ بھی شہید ہوگا. تو یہاں پر جب میں اس حدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وسعت پیدا فرما کر اپنی امت کے لیے رحمت کا سامان پیدا کیا. بے شک رحمت کا سامان پیدا کیا ہے. آپ کہتے ہیں جی شہید کا رتبہ کیا ہے، شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ سنیے، بڑی ایمان افروز حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو بندے اور اللہ کے درمیان ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں پردے ہیں. آپ اور میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اس سے زائد پردے ہیں، لا تعداد پردے ہیں. اچھا، جو بندہ عام موت مرتا ہے نا بستر کی، وہ بستر کی موت مرتا ہے، قبر میں جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، پھر اسے جا کر کہیں جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. مگر جو شہید ہے، فرمایا شہید کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ ادھر شہید کے خون کا قطرہ گرتا ہے، ادھر شہید کی روح پرواز کرتی ہے، ادھر شہید کو اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے. ادھر شہید کی روح پرواز کرتی ہے، ادھر شہید کو کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے. اللہ کا دیدار کتنوں نے کیا؟ بڑوں نے کیا. مگر ایک دیدار کرنے والے نے ایسا دیدار کیا، سبحان اللہ، کہ کیا کہنے. یہاں پر تو میں کہتا ہوں کہ امام علی مقام، نواسہ رسول، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیدنا حسین ابن علی جب دنیا میں آئے تو مصطفیٰ کا دیدار کیا. بے شک جی، بے شک. امام حسین ابن علی، امام علی مقام سبحان جب دنیا میں آئے تو اپنے نانا مصطفیٰ کا دیدار صلی کیا، اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیدار کیا. یہ بات ہو گئی. بلکہ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امام حسین ابن علی، امام علی کے مقام کا یہ مقام ہے، امام علی مقام کا، کہ جب دنیا میں آئے تو اپنے نانا کا دیدار کیا. اور شہید جب دنیا سے جاتا ہے تو کس کا دیدار کرتا ہے؟ اللہ کا دیدار کرتا ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں آئے تو مصطفیٰ کا دیدار ہے، دنیا سے گئے تو خدا کا دیدار ہے. دنیا میں آئے تو مصطفیٰ کی جولی میں، دنیا میں آئے تو مصطفیٰ کی جولی میں، دنیا سے گئے تو خدا کی جولی میں. کیا بات ہے. کیوں کہ علماء کہتے ہیں کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو گویا اس کا سر اللہ کے قدموں میں یا اللہ کی جولی میں ہوتا ہے. کیا کہنا. تو یہ وہ شہید ہیں کہ دنیا میں آئے تو مصطفیٰ کا دیدار کیا، دنیا سے گئے خدا کا دیدار کیا. دنیا میں آئے تو مصطفیٰ کی جولی میں، دنیا سے گئے تو خدا کی جولی میں. سبحان اللہ. آنکھ کھولی تو مصطفیٰ کا دیدار کیا، آنکھ بند کی تو خدا کا دیدار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو شہید کا مقام و مرتبہ یہ ہے. بڑے بڑے شہداء کا ذکر ملتا ہے. ایک شہید ایسے بھی ہیں غزوہ احد میں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ زیاد ابن مسکن، ان کی جب جو ہے وہ روح نکلنے لگی تو اللہ کے نبی ان کے قریب آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی خواہش ہے؟ یا نبی اللہ ہے. کیا خواہش ہے؟ عرض کی یا نبی اللہ زندگی اب پتہ لگ رہا ہے کہ زندگی کی جو سانس ہے وہ ڈوری ہے وہ ٹوٹنے والی ہے. خواہش یہ ہے
کہ آپ کی جولی میں میرا سر ہو ہائے۔ اور آپ کو دیکھتے دیکھتے میری روح پرواز کر جائے، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ پھر اس صحابی رسول کی روح بھی اسی طرح نکلی۔ تو شہید اور عام بندے میں فرق یہ ہے کہ عام بندہ مرے گا تو اس کو بڑی حساب و کتاب کی منزلیں طے کرنی پڑے گی اللہ کے دیدار تک پہنچنے کے لیے، مگر شہید کا مقام یہ ہے کہ ادھر شہید کی روح نکلتی ہے، ادھر شہید کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرما دیتے بے ہیں۔ شک۔ پھر شہید کے لیے ایک اور مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شہید کو جنت کی ساری نعمتیں دے دیں گے، ساری نعمتیں، چھوٹی بڑی جنت کی ساری نعمتیں مل گئیں۔ اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھیں گے کہ تو اس پہ راضی ہے، تو خوش ہے، راضی ہے اس پہ؟ تو شہید کہے گا یا اللہ تیری جنت بڑی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، اس میں ساری نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے، پر یا مولا تیری جنت میں وہ مزہ نہیں ہے جو تیری راہ میں لڑ کر شہید ہوتے ہوئے آیا سبحان تھا۔ اللہ، سبحان وہ اللہ۔ مزہ تیری جنت میں نہیں آ رہا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صرف میدان جہاد میں لڑنے والا شہید ہے تو میری امت کے شہداء تھوڑے ہوں گے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے پھر قسمیں بیان فرما لی۔ فرمایا ڈوبنے والا بھی شہید ہے، فرمایا طاعون میں مرنے والا بھی شہید ہے، پیٹ درد سے مرنے والا بھی شہید ہے، کوئی عورت جو ہے وہ حالت زچگی کے اندر دنیا سے چلی جاتی ہے تو وہ بھی شہید ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی بیان کرتے کرتے یہاں تک چلے گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو دل میں صدق دل سے شہادت کی طلب رکھتا ہے، ہائے، شہادت کی طلب رکھتا ہے، مگر اس کے لیے کوئی عملی صورت نہیں بنتی، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ دنیا سے جائے گا نا، وہ اپنی سچی اور سچی خواہش تمنا لے کر اللہ اسے بھی شہیدوں کی لائن اور فہرست میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، کیا بات ہے، کیا کہنے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت سے اس قدر زیادہ محبت، اتنی زیادہ رغبت رکھتے تھے، اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ انہوں نے اتنے طریقے بتا دیے کہ کسی طرح میری امت جو ہے وہ شہید کا رتبہ بھی حاصل کرے، دنیا بھی ان کی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ تو ناظرین، بڑی خوبصورت جمعہ کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ آج دین و دنیا کے اوپر چل رہی ہے، تو اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا۔ بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ حسن مشتبہ صاحب بھی موجود تھے اور ان کے ساتھ مذہبی سکالر جو تھے وہ ریحان عباسی صاحب، ہمارے ساتھ طاہر ریحان عباسی صاحب بھی موجود تھے۔ بڑی زبردست گفتگو جو ہے وہ شہداء کے اوپر چل رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس مبارک دن کے اندر کون سے ایسے اقدامات ہیں، ایسے ذکر و اذکار ہیں جو کہ ہمیں شہید ہونے والے لوگوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے کرنے چاہیے۔ اسی کے اوپر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ حسن مشتبہ کی طرف میں چلنا چاہوں گا، کیا کہیں گے آپ کہ خاص طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور اس قبولیت کی گھڑی کے اندر جو مانگا جائے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس قبولیت کی گھڑی کو کس طرح سے پہچانا جائے؟ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے پیارے کو بخشوائے، وہ اگر شہید نہیں بھی ہے، وہ سپوز اگر کسی کی ماں جو ہے اس دنیا سے چلے گئی، کسی کا بھائی چلا گیا ہے، کسی کا باپ چلا گیا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس گھڑی کو تلاش کرے، تلاش کر کے ان کی بخشش کروا لے، تو وہ کس طرح سے اس گھڑی کو تلاش کرے گا؟ میں بالکل آپ کی جواب کی طرف آتا ہوں۔ پہلا جملہ ذرا مکمل کر لوں کہ کافر کی میت کو گھر سے نکالا جاتا ہے تو وہ اپنی قبر کو دیکھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوحہ کرتا ہے کائنات کا پتھر، درخت، در و دیوار اس کی آواز کو سنتے ہیں، اے ایمان والو اور اے لوگو۔ انسان نہیں سنتے، اگر انسان سن لیتے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ اس سے معلوم ہوا جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں جاتا ہے، ختم ہونے کا تصور نہیں ہے۔ دوسرا بھی ایمان والا، جب ایمان والے کو نکالا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ کہتا ہے او اے میرے رشتہ داروں، دوستوں، مجھے جلدی جلدی اپنی قبر پہ لے جاؤ، میں نے دیکھا ہے قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عام مسلمان ہے۔ پھر شہادت کا کیا ہوگا، شہید کا درجہ کیا ہوگا؟ جیسے علامہ صاحب نے بہت خوب فرمایا اسی میں کہ شہید خواہش کرتا ہے، جو انسان مر جائے گا وہ نہیں خواہش کرے گا کہ مجھے زندگی دوبارہ ملے، دنیا میں جاؤ، لیکن شہید جو شہادت کے وقت لذت پاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہے اور خواہش بھی رکھتا ہے، مولا مجھے پھر زندگی دے، میں دنیا میں جاؤں اور تیرے نام پہ مر جاؤں، پھر زندگی دے، میں بار بار جو لطف
مجھے تیری محبت میں موت قبول کرنے میں آ رہا ہے، وہ مزہ اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بہت تکلیف ہوگی مرنے والے کو۔ اب وہ میں کسی نشست میں بنا دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے روح قبض کرنے کا واقعہ، لیکن شہید کو تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بالکل ایسی جیسے قرآن پاک کے اندر سورہ یوسف کے اندر وہ مصر کی عورتوں نے ہمارے کٹ لگ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے جب یوسف کے چہرے کو دیکھا نا تو اپنا ہاتھ تک کاٹ لیا، انہیں احساس بھی نہ رہا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام گزر گئے تو قرآن کہتا زلیخا کہتی ہے اور دیکھ لیا اب اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھو، تو جب عورتوں نے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو ان کا ہاتھ بازو سے جدا تھا، لیکن یوسف کی وہ حسن میں اتنی محو تھی کہ انہیں وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ تو حضرت یوسف کا حسن ہے، اور جو خدا کا دیدار پا لیتا ہے پھر اسے تکلیف نہیں رہتی۔ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور ناظرین کے لیے، کیونکہ یہ جو نشست ہے نا، میرا خیال ہے یہ انصار نقوی صاحب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی، یہ سیکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیمات سکھائی ہیں قرآن پاک کے اندر، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مننے والوں کے لیے دعا کرنا یہ حکم قرآنی بھی ہے اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی۔ اس کے لیے ضروری نہیں تیجا 40واں ساتہ، یہ فرض نہیں ہے، یہ ہم اہل سنت اور دیگر مسلمان تب مقرر کرتے تاکہ تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں، نہ وہ جمعے کی کوئی خاص گھڑی ہے۔ اب جمعے کے 24 گھنٹے میں یعنی غروب آفتاب سے لے کے اگلے غروب آفتاب پہلے حسن مشتبہ جو ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر تھے موجود تھے، ان کی جانب سے فضائل بیان کی جا رہے تھے، ہم ان کی طرف ہی دوبارہ چلیں گے اور اسی بات کو کنٹینیو کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جمعے میں کسی وقت بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اپنے 7 دنوں میں کسی وقت بھی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ہر عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل اس کے باقی رہتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی۔ اس میں سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اس کی نیک اولاد، جو اس کے لیے نمازیں پڑھتی ہے، دعا کرتی ہے، اصال ثواب کے کوئی کام کرتی ہے۔ جب تک وہ اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ مرنے والے کو ثواب دیتا رہے گا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ علم نافع، ایسا علم یہ جو اب دین سکھانے کا، سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ شروع ہے، جب تک وہ آپ نے جو دین کی تعلیم دی ہے وہ اس پر عمل کرتا رہے، پھر آپ کا شاگرد آگے سکھاتا رہے، یعنی صدقہ جاری، جب تک وہ اس کا علم کا فیض اس دنیا میں اس کے جانے کے بعد تقسیم ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ مرنے والے کو فائدہ دیتا رہے گا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی ویلفیئر کا کام کر گیا ہو، کوئی کنواں لگا گیا ہو، جب تک پانی پیتے رہیں گے، کوئی پلانٹ جیسے یہ سیلانی والے ہیں، دسترخوان کا کام ہے، یہ بنانے والے بانیان شاید کوئی فوت ہو چکے، کوئی مر جائیں گے، لیکن جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایسے ہی کوئی سکول بنا گیا ہو، کوئی مدرسہ بنا گیا ہو، کوئی مسجد بنا گیا ہو، جب تک لوگ اس پہ نماز پڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ مرنے والے کو فائدہ دیتے رہے گا۔ انسان وہ نقوی صاحب اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہے کہ وہ سٹی 41 سے وابستہ ہے۔ آپ ان کا نام لیں یا نام لیں، کیونکہ اس وقت میڈیا جہاں بڑا مطلب لوگ کہتے ہیں نیگیٹو کردار ادا کر رہا ہے، وہ بڑا پوزیٹو کردار ادا کر رہا ہے، جیسے رمضان المبارک میں آپ کی محافل یہ نشست ہے۔ تو جب تک یہ کام ہوتا رہے گا، یہ کب تک ہوتا رہے گا اللہ جانے گا، اللہ کے محبوب جانے، اللہ کی عطا سے تو فائدہ ہوتا رہے گا۔ پھر مظلوم کی مدد کرنا، اس وقت مظلوم جتنا پس رہا ہے، میڈیا ایک واحد ذرائع، اگر میڈیا اس تک پہنچ جائے اور اس کی آواز کو ہائی لائٹ کر دے تو یقیناً میں نے آپ کے چینل میں اور چینل پہ بھی دیکھا ہے، وہ علاقے کے ڈی سی او، ڈی پی او، سی پی او کو بھی کال پہ لے لیتے ہیں، یہ ظلم ہوا ہے جی، آپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ مظلومہ نے اپلیکیشن دی، تو وہ مظلوم کی مدد ہے، کس ذرائع سے ہو رہی ہے؟ میڈیا کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ تو جب تک یہ ایسے نیک کام ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ، یہ ویلفیئر کا کام ہے، سچی خبریں پہنچانا،
اور دینی پروگرام. تو جب تک یہ کام ہوتے رہیں گے انسان نقوی صاحب کو اس کا ثواب ہوتا رہے گا. اور اسی سال ثواب میں دیکھیں سب سے بہترین اللہ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہی تھی. یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. جب سواری گزری تو سواری ڈر گئی. سواری ڈر گئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے نیچے تشریف لے آئے. آپ نے درخت کی ٹہنی توڑی, اس کے دو حصے کیے. آدھی ٹہنی کو ایک قبر میں گاڑا, دوسری آدھی ٹہنی کو دوسری قبر میں گاڑا. جب آگے چلنے لگے تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, آپ نے جو عمل کیا ہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی. معلوم ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو جو صحابہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, جہاد کرتے تھے, روزہ رکھتے تھے اور دیگر کام کرتے تھے, وہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت سے باخبر تھے, بے خبر تھے. میں اسی میں عرض کر سکوں کیونکہ سرکار کی تعریف ہے. حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے جبریل تمہاری عمر کیا ہے ذرا یہ بتاؤ. صحابہ تو درکنار, یہ جبریل امین فرشتوں کے جو 1,24,000 نبیوں کے پاس پیغام لانے والے, اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر اور فرشتوں کے امام, ان سے اللہ کے محبوب سوال کرتے ہیں جبریل بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے. تو حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے عمر کا نہیں پتا, بس صرف اتنا پتا ہے کہ ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے اور میں اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. بس یا رسول اللہ اتنی میری عمر ہے. 70,000 سال کے بعد ستارہ نکلتا ہے اور میں جبریل نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. امام الانبیاء نے جب جبریل کی بات کو سنا تو میرے آقا نے تھوڑا سا امامہ شریف اوپر اٹھایا تو جبریل پکار اٹھا یا رسول اللہ جو ستارہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ مجھے آپ کی پیشانی پہ نظر آیا. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے, امام الانبیاء نے فرمایا جبریل یاد رکھو جو ستارہ تم 70,000 سال کے بعد دیکھتے تھے اور 72,000 مرتبہ تم نے وہ ستارہ دیکھا, وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو تو جبریل بھی نہیں سمجھ سکا. لیکن پھر پتہ نہیں آج رخ ایک اور بڑا دلچسپ بات آئی. اسی بات کو یہ جو علم ہے, علم یہ اللہ کے محبوبوں کے پاس بھی آتا ہے. یہی بات ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعویٰ کیا کہ پوچھو جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو, اگر میں بتا نہ سکوں تو مجھے علی نہ کہنا. تو روایت کا مفہوم ہے یہی جبریل انسان بن کے آج کی اس نشست میں بڑے مسئلے حل ہوں گے. مردے سنتے بھی ہیں, احسان ثواب بھی کیا جاتا ہے, نبی نور اور بشر بھی ہوتے ہیں. دیکھیں جبریل بشر بن کے حضرت علی کے پاس آئے اور سوال کرتے ہیں بھی آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے, آپ بتائیں جبریل کدھر ہے. تو مولا علی علیہ السلام اوپر دیکھتے ہیں تو مولا علی کی نظر اللہ کی عرش تک جاتی ہے. دائیں دیکھتے ہیں, بائیں دیکھتے ہیں, زمین کے اندر دیکھتے ہیں. کہتے ہیں سوال کرنے والے مجھے رب کی پوری کائنات میں جبریل نظر نہیں آیا, مجھے تو ہی جبریل لگتا ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. تو سرکار کا عالم کیا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت دل میں ہوگی. یہ سرکار کی اہل بیت ہے, سرکار کے صحابہ ہیں, ان کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک نظر دہرائے تو پوری کائنات کا نظارہ کر لیتے. تو اب دیکھیں میں یہاں اکثر بیان کے وقت کہتا ہوں سالے صاحب کی تقریب میں کہ ڈری کون؟ سواری. سواری نے کہاں دیکھا؟ قبر کے اندر. آپ بھی قبرستان گئے, علامہ صاحب بھی تشریف لے کے جاتے ہیں نماز جنازہ پڑھانے, قبر پہ دعا کرنے, فقیر بھی جاتا ہے, میں بھی جاتا ہوں. ہمیں کبھی قبر کے اندر نظر نہیں آیا. بھئی ہماری بھی دو آنکھیں, میرے آقا کی بھی, سواری کی بھی دو آنکھیں, لیکن ہماری آنکھ قبر کے اندر نہیں دیکھ سکتی. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری پر جلوہ گر ہو جائے اس سواری کی نظر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ پھر قبر کے اندر بھی دیکھ لیتی ہے. جب یہ کمال سواری کا ہے تو سوار کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ نے جو عمل کیا سمجھ نہیں آئی. فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے. یہ بھی ناظرین کرام سیکھ لیں, اللہ کے نبی ہمارے عملوں کو بھی جانتے ہیں. ایک عمل ہے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں,
एक अमल है कि मैंने जाके अनवार महमदी जामे मस्जिद अशरफाबाद में जुमा पढ़ाना है, उसके बाद सबके सामने। और एक मेरा अमल पोशीदा है जहां अल्लाह के अलावा मुझे कोई नहीं देखेगा, वो मेरी तन्हाई है। लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो इल्म दिया है कि आप ज़ाहरी बातों को भी जानते हैं और जो पोशीदा काम करे उन्हें भी जानते हैं। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, ये दोनों छोटे छोटे बुरे काम किए करते थे। क्या एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था? ये नाज़रीन भी सुन कि आज के बाद इंशाअल्लाह हमने पेशाब के छींटों से बचना है। दूसरा क्या किया करता था, ये हमारी खवातीन को, ये अल्लाह ताला माफ फरमाए, बीमारी कसरत से पाई जाती है, वो मुसलमान भाई की चुगली किया करता था। छोटी छोटी बुराइयां, इमामुल अंबिया का इल्म देखे, वो बता रहे छोटी छोटी बुराइयां, ये इन दो बुराइयों की वजह से इन्हें अजाब हो रहा था। तो ऐ अल्लाह के महबूब, आपने उस टहनी को क्यों गाड़ा? यहां मैं ये बात भी अर्ज करूं कि हमें कब्रिस्तानों में चिराग लेकर नहीं जाने चाहिए, आग लेकर नहीं जानी चाहिए, अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आग लेके जाने से मना किया। क्या लेके जाए? गुलाब के फूल लेकर जाए। क्यों लेकर जाए? फरमाया, टहनी जब तक सब्ज रहेगी, अल्लाह ताला का जिक्र करती रहेगी, जब तक अल्लाह का जिक्र करेगी, अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल इस कब्र पर होगा और इसको फायदा मिलता रहेगा। तो देखिए, अगर टहनी अल्लाह का जिक्र करे तो मरने वाले को फायदा होता है। अगर ईमान वाले बैठ के उस त्यारे वालों के लिए, अपने वालिदैन के लिए या साले स्वाब वालों के लिए अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला फिर मरने वालों को कितना फायदा देगा। बेशक आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ ताहिर रेहान साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे, शहीद जो चला जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, वो कहने को तो चला जाता है लेकिन रहता वो यहाँ पे भी है, अगले जहान में भी है, तो इस हवाले से कुछ बताइए। जी, उसमें जो हसन साहब कह रहे थे, बड़ी प्यारी बात कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह का जो है वो आलम है देखने का। तो इसमें बस मैं इतनी सी बात जो है वो क्या कि फिर आपके सवाल का जवाब देता हूं। बुनियादी बात ये जहन में रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से हैं मगर हम जैसे नहीं हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल हम में से हैं। क्या मतलब कि वालिद का नाम अब्दुल्ला है, वालदा का नाम हजरत आमना है, चचा अबू तालिब हैं, जो फूफी जान है वो हजरत सफिया हैं। यानी हजूर हम में से हैं मगर हम जैसे नहीं हैं। उसकी मिसालें तो बहुत ज्यादा हैं। मैं एक मिसाल देता हूं। ये मैंने ऐनक पहनी हुई है, चश्मा। अब साइंस ये कहती है कि इसका जो शीशा है ये मिट्टी का बना हुआ है। साइंस ये कहती है कि इसका जो शीशा है ये किसका बना है? ये मिट्टी का बना हुआ है। अब ये शीशा मिट्टी का बना है मगर मिट्टी जैसा तो नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। 30 सेकंड है हमारे पास, मैं चाहूंगा आप कंक्लूड करें। तो अब जो है वो इसी तरह हजूर हम में से हैं मगर हम जैसे नहीं हैं। शहीद का मर्तबा और मकाम ये है कि एक शहीद हकीकी है, एक शहीद हुक्मी है। हकीकी शहीद वो है जो मैदान जंग में जाके शहीद हो, और एक वो है जो किसी हादसे में शहीद हो जाए। अजर और सवाब अल्लाह ताला दोनों को अता फरमाएगा, अल्लाह अपना दीदार दोनों को अता फरमाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अल्लाह ताला जितने भी लोग हैं जो कि शहीद हुए हैं त्यारा हादसा के अंदर, उन सबको खास तौर पे अंसार नकवी साहब जो हैं उनको अल्लाह ताला और सुनने वाले के वालिदैन आला मुकाम जो है वो अता करे। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। तो अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात आपसे। अल्लाह ताला आपका हामिल नासिर हो।